بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار اپنے یوٹیوب چینل ندائے مومن کے ذریعے سے محترم سید کمال یوسف صاحب کے انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آج محترم کمال صاحب ایک نیا انٹرویو ریکارڈ کروائیں گے اور بتائیں گے کہ کون سے دوست ہیں، یہ بزرگ ہیں جن کے یہ ذکر کریں گے. کون صاحب شروع کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پہلی ڈینش احمدی، ان کا میں ذکر خیر کروں گا. ہمارے جو سب سے پہلے ڈنمارک میں احمدی ہوئے، ان کا نام تھا سوین اوگے میڈسن. اب ہم ان کو میڈسن کہتے ہیں. اصل میں ڈی جو ڈینشی ہے وہ دال کی طرح ہے، وہ انگریزی کی ڈی کی طرح سخت نہیں ہے، بلکہ میز کہتے ہیں اس کو. دال کے ساتھ جو ڈی ہے وہ دال کی کہتے ہیں. اس کے این کے اوپر ایس ای این آتا ہے. ایس ای این جو ہے اس کے معنی بیٹے کے ہیں. اسکینڈینیویا میں عموماً جو بھی نام رکھے جاتے ہیں وہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، وہ بیٹا. پیٹر سین کہیں گے اس کو، میڈسن کہیں گے، کارلسن کہیں گے. لیکن یہ سویڈن، ڈنمارک اور ناروے میں تھوڑا سا فرق ہے. جتنے بھی ڈینش اور نارویجن نام ہیں مردوں کے، اس میں ایس ای این سین بطور سن کے استعمال ہوتا ہے. سویڈن میں ایس او این ہوتا ہے، وہاں میڈسون کہیں گے ایس او این. دونوں کے معنی بیٹے کے ہی ہیں. یہ مجھے پتہ نہیں کہ یورپ میں بھی نام بیٹے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اسکینڈینیویا میں بالعموم ایس ای این یا ایس او این کے نام سے. یہ چونکہ ڈینش ہے اس وجہ سے ان کے ایس ای این ہے. میڈسن ہے ان کا نام، لیکن کہتے صحیح میڈسون نہیں ہے سارے. وہ آئس لینڈ جو بانی ہے اس لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے اسکینڈینیوین لینگویج کا، اس میں بیٹی کا نام بھی شامل ہوتا ہے. مثلا وہ کہیں گے فلانے کی بیٹی، میڈسن کی بیٹی، وہ ڈاٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں. میرا نہیں خیال یورپ میں کہیں بھی باپ نام کے ساتھ ڈاٹر لکھا جاتا ہو، سوائے اس کے غالباً میں اندازاً کرتا ہوں، مجھے صحیح طور پہ علم نہیں، کہ بنی اسرائیل میں شاید یہ رسم ہے کہ بیٹی کی نام بھی استعمال کیا جاتا ہے ڈاٹر کے طور پر. لیکن بہرحال یہ ہمارے پہلے احمدی تھے، ان کا پورا نام تھا سوین اوگے میڈسن. ان کے والد جو تھے وہ اسٹیٹ چرچ کے پادری تھے. ان کے ماموں جو تھے وہ مشنری تھے عیسائیوں کے عراق میں. ان کی جو والدہ تھیں وہ ایک بہت مشہور بشپری ہے مردان میں، پٹھان مشن اسے کہتے ہیں، اس کے وہ ممبر تھے. تو یہ ساری کی ساری فیملی جو تھی والدہ کی طرف سے اور باپ کی طرف سے بڑے مذہبی تھے. میڈسن صاحب نے بھی پادری کی تعلیم میں داخل تھے، ڈیوینٹی میں آخری سال تھا ان کا. تو پادری کی ڈیوینٹی میں ان کو عبرانی بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے تھی، تھوڑی بہت عربی سے بھی شغل تھا ان کا. تو انہوں نے عبرانی کے ساتھ جب عربی پڑھنی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا قرآن مجید کو بھی سیکھ لیں. قرآن مجید جب پڑھنا شروع کیا تو ان میں انقلاب آ گیا. کہنے لگے اچھا یہ توحید کے بعد میں تثلیث کا نمائندہ کیسے بن سکتا ہوں. انہوں نے فوراً استعفیٰ دے دیا اور اعلان کر دیا کہ نہیں، میں قرآن مجید پہ ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان ہوں. تو ان کا تعلق رہا اس وقت جو سب سے کہنا چاہیے ایک لحاظ سے فعال واکنگ مشن کے ساتھ ان کا تعلق رہا. تو جب میں آیا 56 میں
تو میں اردو میں ہوں، چپنجائی غالباً کہتے ہیں. تو اس وقت ان کا مجھے خط آیا. میں نے ان سے رابطہ نہیں کیا، میں اس وقت سویڈن میں تھا. تو ان کا مجھے خط آیا کہ آپ کو مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ بطور مستری آئے ہیں تو موسٹ ویلکم، یہ وہ فلانا ڈھیکنا. تو ایک بات ایسے یہاں نہیں آ کے کرنی تم نے. وہ بات یہ تھی کہ نعوذ باللہ مرزا محمود نے اپنے باپ کو بطور نبی کے پیش کیا ہے، حالانکہ وہ مجدد تھے اپنے وقت کے. تو مدینہ آپ نبی کا ذکر یہاں نہ کریں. تو یہ ان کا پہلا خط تھا جو انہوں نے مجھے لکھا. مجھے لکھنا تو اب بھی نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ 8-10 لائنیں میں نے لکھی ہوں گی. تو انہوں نے پھر وہ ووکنگ کا جو انچارج تھے شیخ محمد طفیل میں، بہت پڑھے لکھے بڑا ہوشیار آدمی تھا، اور اس کو حضرت صاحب کی کتابوں پہ بھی بڑا عبور تھا. وہ سب سے بڑا میرے حساب سے وہ داعی تھا کہ حضرت صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، مجدد کا دعویٰ کیا. پیغامی تھے وہ مشن جو تھا، ووکنگ مشن جو تھا وہ ظاہر ہمارا تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہے، یہ تو پیغامیوں کا مشن بھی نہیں کہنا چاہیے. وہ بظاہر یہ کہتے تھے کہ ہمارا مشن ہے، حالانکہ ان کا اتنا ہی تعلق تھا کہ ان کی کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو اسلامک مشن ہے اس کا جو امام ہے وہ برادرس روڈ کے امیر صاحب مقرر کیا کریں گے. اچھا، یعنی پیغامی جو امام ہے، ورنہ وہ نمازیں بھی ووکنگ میں نہیں پڑھتے. چھوٹی سی مسجد تھی ان کی، وہ ایمبیسی میں، پاکستان ایمبیسی میں جا کے نماز پڑھاتے تھے. اور مسجد تو چھوٹی سی، میں وقت زیادہ 150 آدمی آ سکتے تھے. چھوٹی سی مسجد ہے ان کی ووکنگ کی، بنائی ہوئی تھی کسی عیسائی نے، انہوں نے نہیں بنائی ہوئی تھی. اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. امام کون تھے وہ؟ تو جی امام کون تھے جو نماز پڑھاتے تھے؟ نہیں جو بھی ہوتا تھا مقرر وہ کرتے تھے. اتنا یہ تھا کہ وہ جو جماعت اہل پیغام ہیں لاہور والے، امام وہ مقرر کر گئے. اچھا، تو اس کانسٹیٹیوشن میں چونکہ شیخ محمد طفیل غالباً آخری امام کہنا چاہیے، وہ بڑے ہوشیار تھے. اور انہوں نے ان کو خط لکھا کہ بھئی یہ تو میں نے تو کمال یوسف کی یہ لکھا، اس نے آگے یہ جواب دے دیا. تو اس نے جلدی میں ایک تحریر پیش کی، مجھے یاد نہیں حقیقت الوحی تھی یہ کس کی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ مرزا محمود احمد حضرت صاحب کے مقام کو بالکل نہیں پہچانتا. تو وہ میرا بھی اتنا علم نہیں تھا، مجھے ویسے بھی کنٹروورسی میں گھبراہٹ ہوتی ہے. اس نے وہ حوالہ مجھے بھیج دیا، میں نے اس کے فوراً لکھا. عجیب بات یہ کہ میرے پاس اس وقت حقیقت الوحی تھی، میں نے دیکھا وہ بالکل ہی غلط حوالہ تھا. تو میں نے محسن صاحب کو لکھا کہ بھئی یہ تو بالکل ہی غلط ہے. وہ ایک دم اتنے سر پٹائے کہ انہوں نے فوراً اس کو لکھا کہ تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اب یہ دھوکہ کا جو لفظ ہے نا، یہ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے بھی خط لکھنے سے پہلے خواب میں ایک لفظ نظر آیا، وہ یہ تھا انگریزی کا ہے، ہی ول ٹرائی ٹو ہوڈ ونک یو. اب ہوڈ ونک جو لفظ ہے مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ اس کے معنی کیا ہے. ہوڈ ونک کے معنی یہی ہے کہ دھوکہ دے گا تمہیں. تو عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے محسن صاحب نے فوراً لکھا کہ تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، میں تمہارے دھوکے میں نہیں آؤں گا. یہ ویسے بہت بولتا تھا شیخ طفیل، اور جی میں مولوی ابتاز صاحب سے بحثیں کی ہوئی ہیں، قاضی نذیر صاحب بھی کی ہوئی ہیں، فلانے سے کی. میں ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، بس میں جو ہوں میں ہی میں ہوں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے آخر وقت مجھے کئی دفعہ ملا، کئی موقعوں میں بھی ملا، ایک لفظ میرے سامنے نہیں بول سکتا، اتنا وہ مروب ہو گیا مجھ سے، حالانکہ میں نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی. لیکن بہرحال پھر محسن صاحب نے، عبدالسلام ان کا نام تھا، انہوں نے بیعت کی. تو یہ ہمارے پہلے مبلغ تھے. حضرت مسلم عود نے ان کو آنریری مبلغ میں مقرر کیا، یہ موسی بھی تھے. اور پھر انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کی. اور آپ حیران ہوں گے
کہ ساری زندگی ہر تقریر میں سب سے سینٹرل جو بات کرتے تھے وہ حضرت مسیح موعود اسلام کے نبوت کی بات کرتے تھے آخری وقت تک. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے کسی تقریر میں بھی کسی موقع پہ بھی حضرت السلام کی ذکر کے بغیر اپنی تقریر مکمل نہیں کی. اور یہ پھر اتنے جنونی ہو گئے تھے کہ میں اکثر کہتا تھا کہ بھئی اگر ٹیکسی والا تو پوچھنا ہے کہ کسی کہاں جانا ہے تو وہ کہیں جی جہاں میسن صاحب جاتے ہیں. اب وہ میسن صاحب کو پورا ڈنمارک میں یہ حالانکہ بالکل معمولی ٹیچر تھے بلکہ ٹیچر کہنا چاہیے پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے. ان کی بیوی پرائمری اسکول چھوٹے سے گاؤں میں یہ رہتے تھے وہ ان نون سے گاؤں میں جہاں یہ رہتے تھے لیکن یہ پورے ڈنمارک میں یہ چھا گئے. اور پھر ان کی تبلیغ کی اتنا جنون تھا کہ کوئی لفظ چھوٹا سا بھی کسی اخبار میں کسی رسالے میں ٹی وی پہ ریڈیو پہ اگر آ گیا تو یہ سوتے نہیں تھے. انہوں نے اسی وقت اس کو فون کرنا کہ تم نے یہ بات کی اب میرا جواب تم نے شائع کرنا ہے اور اگر شائع نہ کرو گے تو میرا قانونی رائٹ ہے میں تمہیں مقدمہ کر دوں گا. یہ دھمکی بھی ضرور دیتے تھے. تو کبھی ان کا مضمون کبھی کسی نے نہ نہیں کی. اور پریس میں چھائے ہوتے یہ چھائے ہونے کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اس وقت کانٹیکٹ کیا تھا. ایک کمپنی ہوتی ہے مثلا اگر اسلام کا نام ہے نا ہم اس کو کہیں گے جی جو بھی اسلام کے بارے میں خبر آئے گی آپ نے وہ پریس کٹنگ ہمیں بھیجنا ہے. تو 20 30 100 کٹنگ ایک دن میں آتے تھے ہمیں. اتنا انہوں نے تبلیغ میں دبایا ہوا تھا بہت زبردست. پھر یہ کہ مالی لحاظ سے یہ مطلب کہ معمولی سے ہے یہ ٹیچر تھے کہ ان کی ٹیچر کی تنخواہ میں عموماً دوسرے پروفیشنز کے نسبت بڑی کم ہوتی ہیں. اور یہ سارا کا سارا پیسہ ٹیلی فون پہ کیونکہ ٹیلی فون اس وقت بڑا مہنگا ہوتا تھا انہوں نے اسی وقت فون کرنا ہے کہ جی تم نے یہ بات لکھی نا اب میرا مضمون شائع کرو. تو ان کے مضمون کی تقریریں ماشاءاللہ. اور آخری عمر تک ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھا. ان کا گھر تقریباً خالی تھا سوائے بیڈ روم کے. یہ سارا کا سارا پیسہ تبلیغ پہ خرچ کر دیتے. پھر یہ چونکہ گاؤں میں رہتے تھے انہوں نے اپنے اسکول سے یہ معاہدہ کر لیا کہ دیکھیں یہ جمعے کا دن ہے میں کسی صورت میں جمعے کا دن کام نہیں کروں گا تو تم مجھے چھٹی دے دو. انہوں نے 12 بجے کے بعد کیونکہ ان کو 2-3 گھنٹے لگتے تھے مسجد آنے کوپنے کرانے میں یہ مسجد نہیں بھی تھی تو اس سے پہلے بھی جو بھی ہمارا سینٹر ہوتا تھا تو انہوں نے کبھی ناغہ نہیں کیا. تو آنے جانے پہ بھی ان کا کافی خرچ ہوتا تھا پھر فون پہ بھی ہوتا تھا. تو مجھے شبہ تھا کہ ان کی میاں بیوی کی لڑائی ضرور ہوتی ہوگی. میں نے ایک بار ان کی بیگم کو ان کی وفات کے بعد کہا کہ بھئی تم کیسے برداشت کر لیتی تھی کہ ان کے بعد ایک ڈھیلا بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے سب پیسے انہوں نے تبلیغ خرچ کر دیتے. اور پھر اتنے مطلب کہ میرا نہیں خیال کہ اتنی تحریریں اور اتنے مضمون تقریریں انہوں نے جو میرے علم کے مطابق کسی نے بھی سارے یورپ میں کی ہوں. ہر روز ان کی کوئی تقریر کوئی انٹرویو کوئی ریڈیو انٹرویو انہوں نے کبھی ایک دن میں نچلے ہو کے نہیں بیٹھے. بہت تبلیغ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت توفیق دی. تو پھر 2 حصوں میں کر لیں یا اچھا یہ جی ابھی چلنے دیں یہ دوسرے حصے میں نہیں وہ مطلب اب کتنا وقت رہ گیا نہیں وقت اچھا ٹھیک ہے 14 منٹ ہوئے ابھی. اچھا تو 15 منٹ کا آپ کا ہوتا ہے آپ 20 تک کر لیں. نہیں میں اگلے میں آ جاؤں گا نا اگلے میں کر لیں پھر ٹھیک ہے. لیکن ویسے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نے ان کو نوازا ہے حضرت خصوصی ثانی نے اور ان کی زندگی میں ان کو آنریری مبلغ بنا دیا گیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد دوسری کی شاید کریں گے انشاءاللہ. اچھا اس میں کمال تھا یہ بھی جو آپ نے وہ خانہ کعبہ کے واقعے کا ذکر کیا تھا ہاں جی وہ 1900
79 کا تھا جو آپ نے 89 کہہ دی غلطی سے. ہاں نہیں، وہ میری جو اردو ہے نا کمزور ہے. وہ 79 تھا نا. 79 ہی مجھے کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ وہ 89 کا جو جھگڑا رہا. میں کہا ذرا وضاحت ہو جائے کیونکہ دوست ان کو جو دلائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اردو کی اتنا نہیں سمجھا رہا، لیکن وہ چونکہ نئی صدی تھی، 14ویں صدی کا پہلا دن تھا، تو وہ جو بھی بنتی ہے اس کی تاریخ لحاظ سے انگریزی تفریح میں، تو ویسے تو نئی صدی شروع سے نا، اس کے پہلے دن اس نے بغاوت کی تھی. ٹھیک ہے. یہ جو 89 تھا نا، وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے 79 بنتا ہے تو اس کو ضرور کرتے. ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ پھر دوسرے ٹھیک ہے. تو اب یہ اتنا حصہ مکمل کرتے ہیں، دوسرا بعد میں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.